السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اس سے پہلے اگلے درس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں مومنین مخلصین کے بارے میں نازل فرمائی، اس کے بعد ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم، یہ 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی مسلسل 13 آیتیں منافقین کے بارے میں، ان کی شناعتوں کے بارے میں، ان کے عیوب کے بارے میں، ان کی خصلتوں کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں مسلسل 13 آیتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، کھلے کافر کے بارے میں 2 آیات، مگر منافقین کے بارے میں 13 آیات، اس لیے کہ چھپے کافر ان کا اثر، ان کا خطرہ کھلے کفار سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو آستین کا سانپ ہوتا ہے اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو کھلا سانپ ہوتا ہے اس کے ضرر سے آدمی اتنا زیادہ اپنے آپ کو اگر وہ چاہے تو بچا سکتا ہے، لیکن جو آستین کا سانپ ہوتا ہے اس کے ضرر سے آپ اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل 13 آیتیں منافقین کے بارے میں نازل فرمائی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ظاہراً مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی نمازوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے روزوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی زکاتوں میں شریک ہوتے ہیں، ہر لحاظ سے ظاہراً وہ مومنوں کے درمیان رہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مگر دل کے یہ کافر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو ان کی معرفت ایسے دے دی جائے، ان کی علامتیں اس طرح بیان کر دی جائیں کہ ان علامتوں کے ذریعے مسلمانوں کو منافق کا پہچاننا آسان ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زیادہ شناعتیں بیان کی، اس لیے کہ مسلمان نے مسلمانوں کے بیس میں رہتے تھے تو ضروری تھا کہ ان کے کفر کی پردہ دری کی جائے، ان کے کفر کو اس انداز میں بیان کیا جائے کہ مسلمان اپنے درمیان جو چھپا کافر ہے ان علامتوں کے ذریعے پہچان سکے۔ اچھا، مدینہ طیبہ میں ایک یہودی عبداللہ بن ابی نام کا تھا۔ کس نام کا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ بڑا ذہین اور بہت چالاک تھا، اور یہودیوں کے مسائل کو حل کیا کرتا تھا، اور قریب تھا کہ اہل مدینہ اسے اپنا سردار بنا لے۔ اسی درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں جلوہ گری ہوتی ہے۔ جب سرکار کا نور نبوت اہل مدینہ پر برسنے لگا اور اہل مدینہ جوق در جوق سرکار کی غلامی سے مشرف ہونے لگے، مسلمان ہونے لگے، شرف صحابیت سے مشرف ہونے لگے، اب اس کا مرتبہ کم ہو گیا۔ پہلے کی طرح لوگوں میں اس کی آؤ بھگت باقی نہیں رہی، اب اس کو جلن ہوئی، اس کو حسد پیدا ہو،
اور حسد کی وجہ سے چالاک بہت زیادہ تھا. وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر میں کھلے طور پر مسلمانوں کا رد کروں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رد کروں گا تو میری داد گلے کی نہیں, الٹا میں مار دیا جاؤں گا. اس لیے اس نے کیا کیا, مسلمان کے درمیان رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کا خیر خواہ, مسلمانوں کا مخلص یہ بتانے لگا, مگر درے پردہ اسلام کی بے کنی کرنے کے لیے, اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے وہ کوئی لمحہ پیچھے اپنے آپ کو نہیں رکھتا, پیٹھ پیچھے مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بنایا کرتا اور کفار کا ساتھ دیا کرتا. تو جب مسلمانوں میں آتا تو وہ کیا کہتا, ہم لوگ اور ہماری جماعت جو میرے ساتھ ہے, رفتہ رفتہ کچھ لوگ اس کے بھی ہم خیال ہونے لگے اور اس کی ایک پوری ٹیم تیار ہونے لگی جو منافقین کی جماعت کہلانے لگی. جب مسلمانوں کے درمیان آتے تو کیا کہتے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر. کیا کہتے, ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر. یعنی ایمان کے یہ دونوں کنارے ہیں, ایمان کے گویا دونوں کنارے. کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ سے لے کر قیامت تک جتنے بھی عقائد ہیں ہم سب کو مانتے ہیں. سمجھے آپ, اللہ اور روز آخرت کا مطلب کیا ہوا, اللہ سے لے کر قیامت تک روز آخر تک جتنے بھی اسلام عقائد ہم سب کو مانتے ہیں. تو چونکہ ابتدا ایمان کی پروردگار عالم کی ذات سے ہوتی ہے اور انتہا کس پر ہوتی ہے, روز آخرت پر ہوتی ہے, اس لیے ان کے کہنے کا منشا کیا تھا, تمام چیزوں پر ایمان لائے, ابتدا پر بھی ایمان لائے, انتہا پر بھی ایمان لائے, ان کے درمیان جتنے بھی ایمانی عقائد ہیں ہم سب پر ایمان لائے, ہم سب کو دل سے مانتے ہیں. مگر اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں ہیں. کیونکہ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا. اگر دل میں کفر موجود ہے, اگر دل میں کفر کی گندگی موجود ہے تو محض زبان سے اور اپنے اعمال سے مسلمانوں کی طرح رہنا, مسلمانوں کی بولیاں بولنا, مسلمانوں کی طرح وضع قطع اختیار کرنا, مسلمانوں کی طرح اعمال اور عبادات بجا لانا, حتیٰ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا, تمام اسلامی عقائد کو ماننے کا زبان سے اقرار کرنا, اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوگا جب تک دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی نہ مان لیا جائے اور اللہ کو خدائے واحد نہ مان لیا جائے. تو اس سے پتا چلا کہ صرف نمازیں پڑھ لینا, گڈھے بڑے بڑے کر لینا, چلوں میں لے جانا, 40 دن کے چلوں میں لے جانا اور یہ کہنا آؤ سنت رسول سیکھو, یہاں جا کر اسلامی نماز, زکوٰۃ, حج وغیرہ عبادات کے طریقے سیکھو, چلوں میں لے جاتے ہیں, طرح طرح سے عبادتیں کرواتا ہے. حدیث بات میں آیا ایک وہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی قوم آئے گی کہ ان کی نمازوں کے آگے تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے, ان کے روزوں کے آگے تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے, مگر وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, ملائیے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور وہ ایمان والے نہیں. غور کرنے کی بات ہے, اللہ نے پہلے مومنین مخلصین کا ذکر فرمایا, ترتیب پر غور کیجئے گا, پھر کھلے کافر, پھر چھپے کافر یعنی منافق. تو دیکھیے, ایک کھلے مسلمان تھے, مخلص مومن تھے, ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے ایمان والے تھے. ایک کھلے کفار تھے, ظاہر اور باطن دونوں طریقوں سے کافر تھے. منافقین کا معاملہ دو رخا تھا, ایک پہلو مسلمانوں کے ساتھ تھا اور ایک پہلو کفار کے ساتھ تھا. تو جو درمیانی ہوں گے, جب تک دونوں کناروں کو نہیں سمجھیں گے درمیانی کو کیسے سمجھیں گے؟ اب سمجھ میں آیا. اس لیے پہلے مومنین مخلصین کا ذکر کیا, پھر اس کے بعد کھلے کفار کا ذکر کیا, اس کے بعد کس کا ذکر فرمایا گیا؟ منافقین کا.
اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تو پہلے یہ فرمایا گیا کہ ان کا دعوی ایمان صحیح نہیں، وہ مومن نہیں۔ کیوں دعوی ایمان کیوں صحیح نہیں؟ آپ کے سامنے اگر کوئی ایمان کا اقرار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، یہ مومن نہیں۔ کیوں؟ آگے فرمایا جاتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو۔ یہ وجہ ہے، اس وجہ سے یہ مومن نہیں، اس لیے کہ دعوی ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان کا دعویٰ کر کے جو کفار کے دنیاوی احکام ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، ان پر ٹیکس مسلط کر دیا جائے، انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے، ان دنیاوی احکام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دعوی ایمان کرتے ہیں، تو دل میں تو کفر کو چھپا رکھتے ہیں اور زبان سے اقرار ایمان کر کے ان کا مقصد یہ ہے کہ کفار کے دنیاوی احکام ہیں وہ اپنے آپ سے دور کرے، اس نیت سے وہ دعوی ایمان کرتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں۔ ٹھیک ہے، آج بھی ڈگر ڈگر، نگر نگر، ٹولی ٹولی، آپ کے جوناگڑھ میں بھی بہت سی ایسی ٹولیاں ہیں، یاد رکھیے گا یہ بھی آج کے منافقین ہیں، یہ بھی اسی آیت میں شامل ہیں۔ اب اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں۔ فریب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دل میں چھپا ہے اس کے خلاف زبان سے اظہار کرنا۔ ایک آدمی کسی سے دشمناوٹ رکھتا ہے مگر ظاہراً اس کا دوست بنتا ہے اور اپنے آپ کو اس کا جگری دوست بناتا ہے، دل میں اس سے کینہ رکھتا ہے، مگر اوپری طور پر، اوپری سطح پر زبان سے اس کو اپنا دوست ظاہر کرے گا اور اپنے آپ کو اس کا دوست ظاہر کرے گا۔ یہی تو فریب ہے۔ تو دل کی باتوں کو جو نہ جانے اس کو آپ دھوکہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے خطرات کو جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور، دل میں آنے سے پہلے ہی دل کے خطرات کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ بتائیے خدا کو کیسے دھوکہ دیں؟ خدا کو کیسے دھوکہ دیں؟ کیا مطلب ہوا؟ کہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دیتے۔ اب سمجھے؟ واقع میں نہیں، واقع میں خدا کو دھوکہ دینا یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، محال ہے۔ دھوکہ اس کو دیا جا سکتا ہے جو دل کے راز سے واقف نہ ہو، لیکن جو دل کے راز سے واقف ہے، جو علیم بذات صدور ہے، اس کو کیسے دھوکہ دیں گے؟ کیا مطلب؟ کہ یہ منافق اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دل میں کفر کو چھپا کر اور ظاہراً مسلمانوں کی وضاحت اختیار کر کے ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے گمان میں۔ کیا مراد ہے؟ ایک عاشقانہ بھی تفسیر کر دوں اس کی، کہ کس کے سامنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مومن سمجھتے تھے۔ آپ قرآن کے اسلوب پر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، اللہ نے کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا، اور اللہ نے ایک مقام پر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ محبوب یہ لوگ جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، آپ سے بیعت کرتے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا دست قدرت ان کے اوپر ہے۔ اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، محبوب جب کنکر آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا، وہ اللہ نے پھینکا۔ تو قربان جائیں، محبوب کے ہاتھ پر ہاتھ دینے کو رب نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ دینا فرمایا، محبوب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو رب نے اپنی بیعت کرنا فرمایا، محبوب کی اطاعت کو رب نے اپنی اطاعت فرمایا، محبوب کی طرف کنکر، محبوب کا کفار کی طرف کنکر پھینکنا رب نے اپنی طرف منسوب کیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس
کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ کیا مطلب؟ جو حکم رسول پر عمل کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو وطن بناتا ہے تو ظاہراً تو رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے، مگر اللہ کی طرف حقیقت میں اس کی ہجرت ہوئی۔ تو ہمارے اور عفا فرماتے ہیں کہ اپنے گمان میں فریب دے رہے تھے رسول اللہ کو، مگر اللہ نے رسول اللہ کے فریب دینے کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ یہ لوگ رسول اللہ کو فریب نہیں دیتے ہیں بلکہ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول اللہ کے فریب دینے کو اللہ نے اپنی طرف فریب دینا منسوخ فرمایا کہ یہ لوگ رسول اللہ کو نہیں، حقیقت میں اللہ کو فریب دیتے۔ اب آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما يشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دیتے ہیں، ہم اللہ کو فریب دیتے ہیں، ایمان والوں کو فریب دیتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرما دیا، ابتدائے آفرینت سے لے کر قیامت تک، اور اس کے بعد ہر چیز کا اللہ نے اپنے حبیب کو تفصیل علم عطا فرما دیا۔ تو اس کے حبیب اللہ کی عطا سے جانتے ہی جانتے ہیں کہ یہ منافقین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتا دیا۔ اس لیے یہ جو اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کو، اس کے رسول کو، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں نہیں، یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مسلمان ظاہر نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں بہت سارا راز مضمر ہے۔ ابھی اسلام کی ابتدا کا زمانہ ہے، ابھی ابتدا کی ترقی کا دور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم الہی آیا، آپ نے مسجد نبوی شریف سے ایک ایک منافقین کا نام نکال کر مسجد سے باہر کر دیا۔ اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اخرج یا فلاں فإنک منافق، اے منافق مسجد سے نکل جا، اے فلاں تو نکل جا تو منافق ہے، اے فلاں تو مسجد سے نکل جا تو منافق ہے۔ اس لیے یہ ان کی خوش فہمی ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد یہ جو ایمان کا جو دھوکہ کرتے ہیں، قیامت کے دن بھڑکتی ہوئی مرنے کے بعد ہی جہنم کی آتش ان کو جلائے گی۔ جب موت کے منہ میں آئیں گے، لقمہ اجل بن جائیں گے، تو آتش جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ وما يخدعون الا انفسهم، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما يشعرون، اور انہیں شعور نہیں۔ پروردگار عالم کے اس کلام الہی کی ذرا فصاحت و بلاغت تو دیکھیں۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، ناک سے، جسم کے دیگر اعضاء سے آپ جس چیز کا احساس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شعور۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں احساس۔ میں نے ہاتھ سے مس کیا، مجھے لگا کہ یہ کیا ہے؟ سخت چیز ہے، مجھے احساس ہوا۔ میں نے چادر کو مس کیا، مجھے احساس ہوا کہ یہ نرم ہے۔ آپ نے کوئی عطر لگایا، میری ناک کو احساس ہوا، ناک کے ذریعے مجھے احساس ہوا کہ یہ عطر کی خوشبو ہے، صحیح ہے۔ ہم نے کسی کو دیکھا، آنکھ سے احساس ہوا، آنکھ کے ذریعے ہمیں احساس ہوا کہ یہ جانا پہچانا چہرہ ہے۔ ہم نے کسی کی آواز سنی، کان کے ذریعے احساس ہوا کہ یہ جانی پہچانی آواز ہے۔ یہی تو ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ایسی کھلی ہوئی چیز ہے کہ جس طرح احساسات کسی کے نگاہ سے مخفی نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ جانور کو بھی احساس ہوتا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہوتی، احساس تو جانور کے پاس بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ان کا دھوکہ دینا اپنے آپ کو، یہ ایسی واضح چیز ہے جو محسوسات کی طرح پہچانی جا سکتی ہے، مگر ان کا حال یہ ہے
کہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا انہیں احساس اور شعور تک نہیں، گویا یہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ چوپایوں کو بھی احساس ہوتا ہے مگر ان کی قوت احساس بھی سلب کر لی گئی ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی۔ دیکھا آپ نے، یہ منافقین کے بارے میں غور کر لیجئے گا، قرآن کا اسلوب، ان کے دلوں میں بیماری، اللہ نے بیماری بڑھائی۔ پہلے اس کا مطلب سمجھا دوں، مثلا 10 احکام نازل ہوئے، کتنے؟ فرض کر لو 10 احکام نازل ہوئے، تو منافقین نے ان احکام کو جھٹلایا، ان احکام کا انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 5 احکام نازل فرمائے، تو جیسے جیسے احکام نازل ہوتے گئے ان کا انکار اور کفر بڑھتا گیا۔ یہ ہے ان کا روح بڑھانا۔ تو کیا پتا چلا؟ بد مذہبوں کو، بد عقیدوں کو جلانا، ان کی بد عقیدگی کو بڑھانا، یہ سنت الہیہ ہے، یہ ہے سنت الہیہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم بد مذہبوں کا رد کیوں کرتے، نہ نہ، جتنا بد مذہبوں کا رد کرو گے ان کا روگ اور بڑھے گا، ان کی بد عقیدگی اور بڑھے گی، جتنی بد عقیدگی بڑھے گی سنت الہیہ پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے انہی کا چرچا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ یہ ہے سنت الہیہ۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد مذہبوں کا کتنا رد کرتے تھے، کتنا رد کرتے تھے، کتنا رد کرتے تھے۔ بد مذہبوں کا روگ اعلیٰ حضرت نے جتنا بڑھایا ہے، آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد آج تک بد مذہبوں کا مرض کسی نے اتنا نہیں بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا بد مذہبیت سب سے زیادہ کسی کو نشانہ بناتی ہے تو اعلیٰ حضرت کو۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ و رضوان ایک مرتبہ آپ عرض کرتے ہیں اعلیٰ حضرت سے کہ حضور اپنی قلم کو تھوڑا سا نرم کریں، بد مذہبوں کے بارے میں جو سخت الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں تھوڑا سا اس کو نرم کر دیجئے، کیونکہ جب آپ کی کتابوں کو پڑھیں گے الفاظ نرم ہوں گے، جب الفاظ نرم ہوں گے تو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحریریں ان کے دل میں اثر کر جائیں اور ان کی ہدایت کا سبب بن جائے۔ لیکن آپ کی تحریر میں اتنا تیکھا پن رہتا ہے، آپ کے الفاظ اتنے شدید اور تیکھے اور تیز ہوتے ہیں کہ بس دیکھ کر ہی وہ رکھ دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا احمد رضا اپنی الفاظ میں سختی اس لیے لاتا ہے بد مذہبوں کے رد میں کہ جب وہ پڑھیں گے تو غصہ احمد رضا پر آئے گا، اور احمد رضا پر غصہ آئے گا تو احمد رضا کو گالیاں دیں گے۔ جتنی دیر احمد رضا کو گالیاں دیں گے اتنی دیر اللہ اور رسول کی ذات ان کی گالیوں سے محفوظ رہے گی۔ تو احمد رضا کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ نے اپنی خدمت کے لیے احمد رضا کو ڈھال بنا لیا ہے، چن لیا۔ یہ ہے فزادہم اللہ مرضا۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو ایک بیماری ہوتی ہے جسم کے ظاہری حصے میں، وہ بیماری جسم کے تباہ کا باعث بنتی ہے، جسم کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے، اور ایک ہوتی ہے دل کی بیماری جو روح کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ اور یہ ان کے دلوں میں کون سی بیماری تھی؟ یہ بدعقیدگی کی بیماری تھی، یہ کفر کی خباثت کی بیماری تھی، یہ گمراہی والی بیماری تھی جو ان کے ایمان کے لیے، ان کے ایمان کی روح کے لیے، ان کے دل میں جو ایمان کا نور پیدا ہونے والا تھا اس نور کو ختم کر دیا اور ان کے دل سے ایمان کی بصیرت کو ختم کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ غور کریں، ایمان کا دعویٰ کرنا، روز آخرت کا دعویٰ کرنا، غور تو کریں آپ، سب دعوے کرنا مگر اس دعوے سے نیت دھوکہ دینا، تو اللہ نے فرمایا یہ دعویٰ کام نہ آئے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے تھے۔
ٹھیک ہے، بارش ہوتی ہے، صاف زمین پر بھی برستی ہے، اور یہی بارش گندی زمین پر بھی برستی ہے۔ جب صاف زمین پر بارش برسے گی اور زیادہ نکھار پیدا کر دے گی، جب گندی زمین پر بارش برسے گی اور زیادہ گندگی پیدا کرے گی۔ قصور کس کا؟ بارش کا یا گندی زمین کا؟ یہ قرآن ہدایت ہے سراپا، مگر تب جب دل میں عشق مصطفیٰ کو بسا لیا جائے، ورنہ اگر عشق مصطفیٰ سے یہ دل خالی ہے، کفر اور دلالت کی گندگی ہے، تو یہ قرآن اس گندگی کو اور بڑھائے گا۔ اس میں قصور قرآن کا نہیں، بلکہ قصور اس دل کی گندگی کا ہے، کفر کی گندگی کا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں۔ علیمٌ یہ بنا ہے علم سے، کس سے بنا ہے؟ علم کہتے ہیں دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، اور علیمٌ یعنی درد والا۔ کیا؟ درد والا، دردناک۔ تو مجھے بتائیے، جس کو عذاب چکھایا جائے گا وہ عذاب درد والا ہوگا کہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ درد والا ہوگا؟ آپ انگلی میں ایک چنگاری رکھ دیں تو چنگاری کو درد ہوگا کہ انگلی کو؟ انگلی کو نا۔ قربان جائیں پروردگار عالم کا یہ کلام مقدس، اس کی بلاغت کو دیکھیں، فرمایا جا رہا ہے یہ عذاب درد والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ انہیں، ان منافقین کو ایسا عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ تو درد والے ہی ہوں گے، عذاب کی شدت، درد کی شدت اس نوعیت کی ہوگی کہ خود عذاب کو بھی درد ہونے لگے گا، خود عذاب کو بھی درد ہونے لگے گا۔ سوچیں کہ یہ عذاب کتنا درد والا ہوگا کہ جو دیر جس چیز کے ذریعے عذاب دیا جا رہا ہے اسی کو درد ہونے لگے گا، اسی کو تکلیف ہونے لگے گی۔ اس سے پتا چلا کہ اس عذاب کا درد اور اس کا الم اور اس کی اذیت کی شدت کی ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اب یہاں سے منافقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے، میں صفات بھی نہیں کہوں گا، منافقین کے احوال شنیعہ، منافقین کے بدترین علامتیں اور پہچان یہاں سے بیان ہو رہی ہیں۔ کہ منافقین کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیسے؟ اس کی تفصیل، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا تو کہتے ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، یہ منافقین کی پہلی نشانی ہے۔ فساد کیا ہے؟ ایمان سے دوسروں کو روکنا، خود تو کفر پر قائم رہنا، سرکشی پر قائم رہنا، یہ ہے ان کا فساد۔ اور دوسروں کو بگاڑنا کہ جس نیچر اور صفت کے وہ خود ہیں، اس نیچر اور صفت کے دوسروں کو بنانا، یعنی اپنے آپ کی طرح دوسروں کو منافق بنانا، دوسروں کو ایمان لانے سے روکنا اور اپنی طرح منافق بنانا، یہ تھا ان کا زمین میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنا۔ قالو تو بولے، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو طریقہ ہمارا ہے، جس طریقے پر ہم قائم ہیں، یہ فساد بالکل نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ اصلاح، یہ سنوارنا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک آدمی آپ کے سامنے گناہ کرتا ہے، آپ اس کو تلقین کریں کہ بھئی یہ جو تو کام کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کام سے تو باز رہے۔ اگر وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ واقعی جو میں کام کرتا ہوں یہ غلط ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن کیا کروں، باز نہیں رہ پاتا ہوں۔ مگر گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے، تو اس کی ہدایت
کی امید کی جا سکتی ہے، اس کے بارے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اللہ اسے توفیق خیر ضرور دے گا۔ ایک وہ شخص جو گناہ کرتا ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ گناہ ہے تو نہ کر، وہ کہے کہ نہ 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 یہ گناہ نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ دونوں میں فرق سمجھے آپ؟ وہ جو کر رہا ہے اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں، اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، اس کو وہ ثواب سمجھتا ہے، تو کیا اس گناہ کو چھوڑنے کی امید کر سکتے ہیں؟ جب آدمی غلط کرتا ہے مگر غلط کو غلط سمجھتا ہے تو اس کی تو اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو غلط کو صحیح سمجھتا ہے اس کی اصلاح کی امید نہیں ہو سکتی۔ تو منافقین کا یہی حال ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ دوسروں کو تم منافق نہ بناؤ، دوسروں کو ایمان سے نہ روکو، یہ غلط ہے، تو غلط کو غلط سمجھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ غلط نہیں، انما نحن مصلحون، یہ طریقہ تو اصلاح کا ہے، ہم تو زمین میں اصلاح پیدا کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو انما علماء کرام بیٹھے ہیں انما نحن مصلحون، یہ عربی زبان میں کس کے لیے آتا ہے؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے۔ انما نحن مصلحون، بے شک ہم سنوارنے والے ہیں، بے شک ہم لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اپنی بات کو انہوں نے باوزن بنایا۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم ہم المفسدون، سنتے ہو وہی فسادی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سنتے ہو وہی فسادی ہے۔ یہاں ایک علمی نقطہ بتا دوں، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنی بات کو تو ذکر کیا ہی کیا، ساتھ میں باوزن بنا کر کے تاکید کے ساتھ ذکر کیا انما۔ پروردگار عالم نے جب ان کا رد فرمایا تو رد فرمانے میں انہوں نے جتنا وزن بنایا، جتنا وزن بڑھا کر کے اپنی بات کو پیش کیا، اللہ نے اس سے کہیں زیادہ تاکید پیدا کر کے اپنا کلام ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ہے الا، یعنی سنتے ہو، خبردار، انہم، اس میں ان یہ بھی وزن بڑھانے کے لیے ان الا انہم ہم المفسدون، ہم کے بعد جو دوسری مرتبہ ہم لایا گیا یہ پھر تاکید ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا المفسدون، المفسدون میں مفسدون پر جو الف لام ال داخل ہے وہ بھی تاکید کے لیے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تاکید ذکر فرمائی الا کے ذریعے، دوسری تاکید ذکر فرمائی ان یعنی بے شک کے ذریعے، تیسری تاکید ذکر فرمائی ہم کے ذریعے، چوتھی تاکید ذکر فرمائی الف لام کے ذریعے، یعنی خبردار، سنتے ہو، بے شک وہی فسادی ہیں جن کے فساد میں کسی طریقے کا کوئی شک نہیں۔ اس سے سنت الہیہ معلوم ہوئی کہ بد مذہبوں کا رد، اگر بد مذہب ہماری بات کا رد کرے تو ان کا رد اس سے بڑھ کر ہو۔ ثابت ہوا نا کہ بد مذہب اگر ہی ہماری بات کا رد کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلائل ان کے دلائل سے زیادہ ہونے چاہیے، ہمارے پاس رد ان کے رد سے کہیں سخت ہونا چاہیے۔ اچھا، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جائے آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے۔ ان لوگوں سے مراد صحابہ کرام، کون مراد؟ صحابہ کرام۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، قالو تو کہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح، ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنتے ہو وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیے ایک نقطہ لطیف یہاں پر موجود ہے، اس کو میں ذکر کروں۔ ایک کافر ہے، ایک منافق ہے، اس کا ایمان کب معتبر ہوگا؟
جب دو باتیں پائی جائیں گی، پہلی بات اپنے دل کو کفر اور نفاق سے خالی کرے، اور دوسری بات پھر اپنے دل کو ایمان سے بھرے۔ بغیر اس کے دیکھو کوئی مومن نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی کافر ہو۔ سب سے پہلے دل سے جو کفر وہ اختیار کیے ہوئے تھا اس کو خالی کرنا ہوگا، ہٹانا ہوگا، پھر اس کے بعد ایمان لانا معتبر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا منافقین سے لا تفسدو، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، نفاق نہ کرو، اپنے آپ کو نفاق سے دور رکھو، اپنے نفس کو بھی نفاق سے دور رکھو، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے سے اور منافق کرنے سے بچاؤ۔ اس سے ان کے دلوں سے نفاق دور کرنے کا انہیں حکم دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب تم اپنے آپ کو نفاق سے دور کر لو اب تمہارا ایمان معتبر ہوگا، جسے اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک برتن میں اگر نیچے گندگی ہو اور اوپر سے آب زمزم ڈالتے جاؤ، برتن کیا ہوگا؟ آب زمزم ڈالنا کام آئے گا؟ پہلے آپ کو برتن کی گندگی دور کرنی ہوگی، اس کے بعد آب زمزم ڈالیں گے، شہد ڈالیں گے، دیسی گھی ڈالیں گے، یہ کام کا ہوگا۔ تو دل سے پہلے کفر کی گندگی نکالیں، اس کے بعد پر ایمان کا شہد ڈالیں، تو یہ دل میں ایمان معتبر ہوگا۔ تو سب سے پہلے انہیں فرمایا گیا لا تفسدوا فی الارض، جس سے کفر کی گندگی دور کرنے کا انہیں حکم ہوا۔ اس کے بعد اپنے دل میں ایمان کا نور پیدا کرنے کا حکم ہوا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو کیا پتہ یہ دعا کہاں ہے؟ اس سے پتا چلا کہ سلف صالحین کا طریقہ یہ ہے اسلام میں مطلوب۔ ادھر دیکھ، ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو کس کی طرح ایمان لانے کا حکم ہوا؟ صحابہ کی طرح۔ اس سے پتا چلا کہ ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا طریقہ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو آگے کیا فرمایا گیا کہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لا چکے، قالو، تو کہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اللہ کے محبوب بندوں کو، صحابہ کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ کیا کہا؟ اس سے پتا چلا کہ بد مذہبوں کا طریقہ پہلے سے ہی اللہ کے محبوب بندوں کو گالیاں دے، ان کو برا بھلا کہنا یہ پہلے سے ہی طریقہ چلا آیا ہے بد مذہبوں کا۔ آج آپ دیکھیں روافظ کو، کس کو گالیاں دیتے ہیں؟ روافظ حضرت شیخین کریمین کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، سیدنا امیر معاویہ، حضرت عمرو ابن العاص، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندا غرضی کے چند اہل بیت کو چھوڑ کر سب کو یہ گالیاں دیتے ہیں، ازواج مطہرات کو گالیاں دیتے ہیں، ناسبیوں کو دیکھو، اہل بیت اطہار کو گالیاں دیتے ہیں۔ اور آگے آئیے آپ کے غیر مقلدین کو دیکھو جو آپ کی بستیوں میں موجود ہیں، امام اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، امام شافعی کو برا بھلا کہتے ہیں، امام مالک کو برا بھلا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان آپ وہابیوں دیوبندیوں کو دیکھو، ہمارے بزرگان دین پر طعن کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اور سلف صالحین کو برا بھلا کہنا پہلے سے ہی دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ اس لیے اگر ہمیں ان کی طرف سے وار ہوتا ہے، اگر ہمیں برا بھلا ان کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور قرآن نے پہلے ہی بتا دیا کہ تم حق پر ہوں گے تو یہ باطل تمہیں برا بھلا کہے گا۔ اب غور کرنے کا مقام، انہوں نے صحابہ کو کہا بے وقوف، اللہ کے محبوبوں کو بے وقوف کہا۔ اللہ اپنے محبوبوں کی طرف سے صفائی دے رہا ہے، الا انہم هم السفہاء، سنتے ہو وہی احمق ہیں،
وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ مگر جانتے نہیں۔ کیا پتا چلا کہ اللہ کے محبوب بندوں کا دفاع کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کو کی طرف سے جواب دینا یہ سنت الہیہ ہے۔ غریب نواز پر حملہ کرتے ہیں، اہل سنت جواب دیتے ہیں۔ غوث پاک پر حملہ کرتے ہیں، سنی جواب دیتے ہیں۔ رسول کائنات پر حملہ ہوتا ہے، یہ سنی جواب دیتے ہیں۔ جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں ان پر حملہ ہوتا ہے، یہ سنی جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ جب صحابہ کرام کی ذات اقدس پر ان منافقین نے کیچڑ اچھالا تو رب العالمین نے جواب دیا۔ تو ہم بزرگان دین کی ذات کا دفاع کرتے ہیں، الحمدللہ ہم تو سنت الہیہ پر عمل کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہے ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی علامت اور خاصیت، یہ جو دو رخے ہیں کہ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، یہ جو شروع میں فرمایا گیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس آ کر کہتے تھے ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ یہ مسلمانوں کے سامنے، لیکن جب اپنی محفلوں میں آتے تھے تو کفار سے کہتے ہیں ہم تو ایمان کا اظہار کر کے، ایمان کا دعویٰ کر کے ان کا ہم تو مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو یوں ہی ٹھٹھا کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں۔ اس کا دنیاوی بینیفٹ یہ بھی ہے کہ ہمیں مال غنیمت، اس کا دنیاوی بینیفٹ یہ ہے کہ جب مال غنیمت ملتا ہے تو ہمیں اس میں سے حصہ ملتا ہے، ہم اپنی جان کو محفوظ رکھ پاتے ہیں، ہم قید نہیں ہوتے، ہم گرفتار نہیں ہوتے، اور ہم قتل سے محفوظ رکھتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ دیکھیے ہم مسلمانوں کو کتنا بیوقوف بناتے ہیں، ایمان کا اظہار کر کے ہم تو ان کا مذاق بناتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، یہ شیطان کون تھے؟ یہ شیطان کون تھے؟ اپنے شیطان یعنی کفار کے وہ سرغنہ، کفار کے وہ نیتا، کفار کے وہ سردار جو لوگوں کو گمراہ کرنے بہکانے میں مصروف رہتے تھے، ان کو کیا فرمایا گیا؟ شیطان۔ تو پتہ چلا شیطان صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، شیطان وہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، شیطانی صفت، شیطان کی صفت کیا ہے؟ گمراہ کرنا، راہ حق سے بہکانا۔ اگر وہی صفت انسان میں آ جائے تو انسان ہوتے ہوئے بھی یہ شیطانی صفت پر ہے، یعنی کہ شیطان۔ تو کہیں جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کس چیز میں؟ دین میں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں کس چیز میں؟ عقیدے میں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے۔ انما نحن مستہزئون، مستہزئون کا معنی ہنسی کرنا، مذاق کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی نسبت آگے اپنی طرف فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہنسی سے تو اللہ پاک ہے۔ ہنسی کس کی خاصیت ہے؟ جسم کی خاصیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت دونوں سے پاک ہے، جسمانی کیفیات سے پاک ہے، جسمانی عوارض سے پاک ہے۔ تو اللہ نے یہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، تو اس کا سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی درس میں بتایا تھا کہ کچھ آیتیں وہ ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ متشابہات کہلاتی ہیں، جن کے حقیقی معنی اللہ جانے اور اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم اس آیت کریمہ کی مراد پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس کا جو ظاہر ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اللہ کے حق میں یہ محال ہے، مگر اللہ نے اپنے حق میں
جو استہزاء فرمایا، جس سے اللہ نے مراد لیا ہے، اللہ اپنی مراد کو بہتر جانتا ہے، اس کی مراد حق ہے، ہمارا اس پر ایمان اور اس کے بتائے سے اس کے رسول۔ اسی مذہب کو اختیار کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے کچھ علماء نے یہاں پر مختلف اس کی تفسیریں کی، وہ بھی میں بتا دوں۔ جیسے ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو ناحق تھپڑ لگایا، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو قاضی کیا کہتا کہ تو بھی اس کو تھپڑ لگا جیسی تھپڑ اس نے تجھے لگایا۔ ٹھیک ہے، جیسی برائی تو نے اس کے ساتھ کی، یہی برائی یہ تیرے ساتھ کرے گا۔ صحیح تو ہے، جیسا عمل تو نے اس کے ساتھ کیا ویسا ہی عمل یہ تیرے ساتھ کرے گا، جیسا سلوک تو نے اس کے ساتھ کیا ویسا ہی سلوک یہ تیرے ساتھ کرے گا۔ تو نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کو بھی تیرے ساتھ برا سلوک کرنے کا حق ہے۔ صحیح ہے، حالانکہ یہ برا سلوک نہیں ہے، یہ برا سلوک نہیں ہے، یہ برا سلوک نہیں، یہ تو اس نے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا اس کی سزا ہے۔ ایک مسلمان نے کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دیا تو اسلام کی سزا کیا ہے؟ اگر اسلام کی حکومت ہوتی تو اس قاتل کو بدلے میں قتل کر دیا جاتا۔ تو لوگ کیا کہتے، اس نے برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا، یہی تو کہتے، حالانکہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ برا سلوک نہیں ہے، یہ تو اس نے جو برا سلوک کیا اس کی سزا ہے۔ اس سزا کو برا سلوک کہنا اس لیے ہے تاکہ پتا چلے کہ برا سلوک جب مجھ پر ہوتا ہے تو کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ سلوک برا نہیں ہے، اس کے کیے کی سزا ہے، مگر اس کے ساتھ جو برا سلوک ہو رہا ہے اس نے جو سلوک کیا اس کی طرح ہے، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے اس بات والی سزا کو بھی برا سلوک کہہ دیا گیا۔ سمجھے؟ اسی طور پر اس کو سمجھے کہ انہوں نے کس کے ساتھ استہزاء کیا؟ رسول اللہ کے ساتھ استہزاء کیا، مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کیا، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے استہزاء کی سزا دے گا۔ کیا دے گا؟ سزا دے گا۔ تو اس سزا کو استہزاء سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ ان کا جو سلوک تھا اس سلوک کی یہ سزا ہے، اور جیسا سلوک کرتا ہے اس کی سزا کو بھی وہی سلوک کہہ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا، یہ ایمان والوں کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے، ہنسی اڑاتے تھے اپنے گمان میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کا جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک تھا اور ان کا جو رسول اللہ کے ساتھ سلوک تھا، اللہ قیامت کے دن جو ان کے ساتھ سلوک فرمائے گا اس سلوک کو استہزاء کہہ دیا گیا۔ سمجھے آپ؟ ان کا جو رسول اللہ کے ساتھ سلوک تھا اور ان کا جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک تھا، اور اللہ ان کو قیامت میں جو ان کے ساتھ ادھر توجہ رکھے، اور ان کا جو اللہ تعالیٰ کا جو ان کے ساتھ قیامت میں سلوک ہوگا، اس سلوک کو گویا ایک عالم خیال میں، ایک عالم تصور میں سوچئے کہ ان سے کہا جائے، آپ عالم تصور میں ایک خیال پیدا کریں کہ ایک آدمی ہے، چور ہے، وہ بہت زیادہ چوری کرتا ہے، ہم نے اس کو ایک قید میں، ہم نے ایک کمرے میں اس کو قید کر دیا، بند کر دیا، ایک طویل عرصہ اس کمرے میں رہتے رہتے وہ اکتا گیا، اس کو قبر سمجھنے لگا۔ آپ نے ایک دن اچانک سے دروازہ کھول دیا، وہ بھاگتا ہوا آئے گا، اب دروازہ بند کرو،
اور ہنسنے لگو ہنسنے لگو ہنسنے لگو۔ ایک عالم تصور میں آپ سوچئے تو پروردگار عالم قیامت کے دن جب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہزاروں برس تک یہ اس میں رہیں گے، ایک وہ وقت آئے گا کہ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا، یہ سوچتے ہوں گے کہ ہاش اب تو ہمارے گناہوں کی سزا ختم ہو چکی، دوڑتے ہوئے دروازہ جہنم تک پہنچیں گے، اللہ حکم دے گا فرشتے بند کر لیں گے، فرشتے بند کر لیں گے۔ اس معاملے سے یعنی اس پورے معاملے کو اس معاملے سے تشبیہ دی گئی، اور جیسے کوئی یہاں ہنستا ہو اس طرح کر کے اس نوعیت کا سلوک ان کے ساتھ وہاں پر ہوگا، اسی کو استہزاء سے تعبیر کیا گیا۔ جی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ کیا مطلب کہ بد مذہبوں کے بارے میں پہلے سے یہ دستور الہی چلا آ رہا ہے کہ ان کی سرکشی پر، ان کے کفر پر، ان کے عناد پر پروردگار عالم کی طرف سے فوراً عذاب نازل نہیں ہوتا ہے، بلکہ انہیں ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ جرم کی چرم سیما تک پہنچے۔ جب جرم کی چرم سیما تک پہنچے گا تب فرعون کے لیے کوئی حضرت موسیٰ آئے گا، سمجھے؟ اس لیے آج اگر غیروں کے ظلم و ستم کو آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کی تفسیر یہی آیت ہے وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مسلمانوں پر حاکم ہو کر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور ڈھیل دی جائے گی جب ان کا ظلم و ستم چرم سیما تک پہنچے گا، تب اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ایک دن ان کے ظلم و ستم کو توڑنے کے لیے کسی وقت کے موسیٰ کو ضرور دنیا میں انشاءاللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، حالانکہ ہدایت اور گمراہی کوئی خریدنے بیچنے کی چیز نہیں، جیسے کہ میں نے یہ چیز بیچی 100 روپے کے بدلے، تو یہ سامان میں نے بیچا، سامنے والے نے خریدا، اس نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے 100 روپے لیے، اور 100 روپے کے بدلے میں میں نے چیز اس کو دی اور اس نے وہ چیز لی۔ ہدایت اور گمراہی کا یہ تھوڑی ہے کہ کوئی تجارت کی چیزیں ہوں، ہدایت کو بیچا جائے، گمراہی کو خریدا جائے، ایسا تو نہیں، مگر قربان جائے۔ پروردگار عالم ان کی ہدایت اور گمراہی کو اس انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ جیسے دو شخص ہوں، ایک کے پاس روپے ہوں، ایک کے پاس سرمایہ ہو، اور ایک کے پاس کیا ہو؟ سامان ہو، تو سامان خریدنے والا اس بیچنے والے سے، تاجر سے سامان خریدتا ہے، بدلے میں اسے روپے دیتا ہے، بدلے میں اسے ثمن دیتا ہے، بدلے میں کوئی چیز اسے دیتا ہے۔ ان منافقین نے جب ہدایت ترک کر کے گمراہی کو اختیار کیا، ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہدایت کوئی ثمن، کوئی روپیہ، کوئی دولت ہو جسے دے کر کے گمراہی کو خریدا جائے۔ اب سمجھے آپ یہ چیز ہے؟ تو اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ یہ منافقین تو پہلے سے ہی کافر تھے، ان کے پاس ہدایت تھی کہاں؟ سوال ہوتا ہے نا، ہدایت ہوگی تب تو دے کر گمراہی لیں گے۔ بھائی میرے پاس روپے ہیں تب تو روپے کے بدلے میں کوئی چیز لوں گا،
میرے پاس روپیہ ہے ہی نہیں تو اس کے بدلے میں کیا لوں گا؟ ان کے پاس ہدایت تھی ہی کہاں جس کو دے کر کے گمراہی لیتے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بچے کو، حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مولد یولد علی الفطرہ وابواہ یمجسانہ ویحودانہ وینصرانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، مجوسی یا عیسائی بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ان کے حق میں یہ فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں اسلام کی فطرت رکھی گئی تھی، ان کو فطرتاً اسلام پر پیدا کیا گیا تھا، اسلام کی حقانیت کے دلائل روز روشن کی طرح ان کے سامنے رکھ دیے گئے تھے، حق کے دلائل، حق کی روشنیاں ان کے سامنے تھی، اگر چاہتے تو اپنی اس فطرت کو کام میں لاتے، ان دلائل میں غور کرتے اور ہدایت پا کر مسلمان ہو کر جنت کے حقدار ہوتے، شرف صحابیت سے مشرف ہوتے، حضور کی غلامی میں آ جاتے، مگر حق کے دلائل روشن ہونے کے باوجود، ہدایت کے راستے ان کے لیے کھلے ہونے کے باوجود بھی جب انہوں نے ہدایت کو اختیار نہ کیا، کفر کو اختیار کیا، تو گویا ہدایت کو دے کر کے کفر کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت، ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا۔ آدمی تجارت کیوں کرتا ہے؟ 100 کے 10 کرنے کے لیے کہ 100 کے 1000 کرنے کے لیے؟ 100 کے 1000 کرنے کے لیے، 100 کے 10 کرنے کے لیے تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، کیا مطلب؟ ان کی تجارت خسارے میں چلی گئی۔ صحیح ہے، آدمی تجارت کیوں کرتا ہے؟ اپنی دولت کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنا سرمایہ بڑھانے کے لیے، مگر انہوں نے تجارت کیسے کی؟ کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر لیا، ہدایت اختیار، ہدایت کے بدلے دلالت، ہدایت کے بدلے دلالت گمراہی، ایمان کے بدلے کفر کو خریدا، تو یہ خریداری اتنی خسارے کی رہی، اتنی خسارے کی رہی کہ وہ گھاٹے میں چلے گئے۔ کہاں چلا گیا؟ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ تجارت کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ اگر تجارت کی راہ جانتے تو کفر کے بدلے ایمان اختیار کرتے، نہ کہ ایمان کو بیچ کر کے کفر کو خریدتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں درس قرآن کا سلسلہ ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، یہ حضرات آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اس سے ان کا کیا مقصد ہے؟ مقصد ایک ہی ہے، سنیت کا فروغ ہو، اللہ کا کلام اور اس کے کلام کی تفسیر جب آپ سنیں تو آپ کے دل میں جو نور ایمان ہے وہ اور زیادہ روشن ہوگا، عشق رسول کا چراغ اور روشن ہوگا، قرآن کے دل نشین مضامین جب دل میں بیٹھ جائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی زندگی میں اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر جب بھی یہ حضرات پروگرام رکھیں، آپ قرآن کا علم سیکھنے کی نیت سے خود بھی آئیں اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں احباب کو بھی ضرور لائیں۔ السلام علیکم۔